الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبق نمبر 21 کے مشق کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہاں پر غلطی کی نشاندہی کے حوالے سے مشق نمبر 2 میں دیکھیں تو سب سے پہلی غلط لکھا ہوا ہے غلطی، اعراب ہمیشہ دمہ فتحہ اور کسرہ سے آتا ہے۔ دمہ فتحہ کسرہ سے بھی آتا ہے اور الف واو اور یا سے بھی آتا ہے۔ اعراب ٹوٹل 6 ہوتے ہیں، 3 جو ہیں وہ اعراب بالحرکہ حرکت اور 3 جو ہوتے ہیں وہ اعراب بالحرف ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اعراب ہمیشہ لفظی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، اعراب لفظی بھی ہوتا ہے اور تقدیری بھی ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس میں منقوص کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، تو اس میں منقوص کا اعراب تقدیری صرف 2 صورتوں میں ہوتا ہے، حالت رفعی اور حالت جری میں۔ حالت نصبی کے اندر اس میں منقوص کا اعراب تقدیری نہیں بلکہ لفظی ہوتا ہے۔ جمع مذکر سالم کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، درست نہیں ہے۔ جمع مذکر سالم کا اعراب جب جمع مذکر سالم مضاف الی الیا ہو اور اس کی حالت رفعی ہو تو تب اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا اعراب تقدیری نہیں ہوتا۔ نمبر 5، جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصبی میں تقدیری ہوتا ہے۔ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی میں یا حالت رفعی میں کسی صورت بھی تقدیری نہیں ہوتا، اس کا اعراب ہمیشہ لفظی آتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ غیر منصرف کا اعراب حالت جری میں تقدیری ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حالت جری میں غیر منصرف کا اعراب تقدیری نہیں لفظی ہوتا ہے۔ اس کے بعد مشق نمبر 3 ہے، اس کے اندر 2 جز بنائے گئے ہیں۔ پہلے جز کے اندر فرما رہے ہیں کہ مذکورہ اسماء کا اعراب بتائیں اور ان کو تینوں حالتوں میں استعمال کیجیے۔ کتابن یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں دمہ، حالت نصبی میں فتحہ اور حالت جری میں کسرہ سے آتا ہے۔ جاءت ھذا کتابن، رأیت کتابن، نظرت الی کتابن۔ الراشی یہ اس میں منقوص ہے، اس کا حالت رفعی اور حالت جری میں تقدیری اور حالت نصبی میں اعراب لفظی آتا ہے۔ اس میں یوں کہہ سکتے ہیں جاء الراشی، رأیت راشیہ اور مررت الی الراشی یا نظرت الی الراشی، رأیت الراشیہ۔ راشی کہتے ہیں اس کو رشوت خور کو۔ اولاد یہ جمع مکسر منصرف ہے، اس کا بھی اعراب جو ہے وہ کتاب والا وہی مثال بالکل بن سکتی ہے۔ مؤمنات یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس کی حالت رفعی دمہ سے اور حالت نصبی اور جری دونوں جو ہے وہ کسرہ سے آتی ہیں، جیسے ھذا مؤمنات، ہؤلاء مؤمنات اور رأیت مؤمنات اور نظرت الی مؤمنات۔ تلامیذ جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اس کی حالت رفعی جو ہے یہ دمہ سے اور حالت نصبی اور جری دونوں جو ہے وہ فتحہ سے آتی ہیں، جیسے جاءت تلامیذ، رأیت تلامیذا، نظرت الی تلامیذا۔ اخو کا یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اس کی حالت رفعی واو سے، حالت نصبی الف سے اور حالت جری جو ہے وہ یا سے آتی ہے، جیسے جاء اخوک، رأیت اخاک، نظرت الی اخیک۔ غلامانی یہ تثنیہ ہے، اس کی حالت رفعی جو ہے الف ما قبل مفتوح نون مکسور سے آتی ہے اور حالت نصبی جری یا ساکن ما قبل مفتوح اور نون مکسور سے آتی ہے۔ تو جاء غلامانی، رأیت غلامین، نظرت الی غلامین۔ مؤمنون یہ جمع مذکر سالم ہے، اس کی حالت رفعی واو ساکن ما قبل مضموم نون مفتوح سے اور حالت نصبی و جری دونوں جو ہیں وہ واو ساکن ما قبل مضموم یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح سے آتی ہے، جیسے جاء مؤمنون، رأیت مؤمنین، نظرت الی مؤمنین۔ العصا یہ جو ہے اس میں مکسور ہے، اس کے آخر میں الف مکسورہ آ رہی ہے، اس کی تینوں حالتیں جو ہیں وہ تقدیری ہوتی ہیں، دمہ تقدیری، فتحہ تقدیری اور کسرہ تقدیری سے اس کا تینوں اعراب آتے ہیں، جیسے ھذا العصا، ھذا عصا اور رأیت عصا، ھذا العصا اور رأیت العصا
نظرت الی العصا، الف لام کاٹیں گے تو آسان ہو جائے گا، اس لیے میں نے اس کو مثال کو تبدیل کیا، الف لام کے ساتھ اس کی مثال لائیں گے، عصا الف لام کے ساتھ آئے گا، اور جب الف لام نہیں ہوگا تو آسان آئے گا۔ ڈنڈے کو کہتے ہیں۔ ولدی جب مضاف الی الجا کوئی اسم ہوتا ہے تو اس کا اعراب بھی جو ہے وہ تقدیری ہوتا ہے، تو ابن حاجب کے نزدیک تو ولدی جو ہے اس میں بھی تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، جاء ولدی، رأیت ولدی، نظرت الی ولدی۔ درج جملوں میں اعراب کی غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ بعت کراسات، یہ جمع مکسر جمع مذکر مؤنث سالم ہے اور اس کی حالت نسبی جو ہے وہ کثرت سے آتی ہے۔ باع فعل ہے، اس میں تو ضمیر اس کا فاعل ہے، تا ضمیر، اور کراست اس کا مفعول ہے، اس کو حالت نسبی میں ہونا چاہیے۔ ذهبت طلاب، طلاب ہونا چاہیے، یہ فاعل ہے ذهب کا، اس کا حالت رفعی جو ہے وہ ضمہ سے آتی ہے، یہ جمع مکسر منصرف ہے۔ اور رأیت ولدین، اس کی حالت نسبی جو ہے وہ یا ساکن ماقبل مفتوح نون مکسور سے آنی چاہیے، تثنیہ ہے، اس کی حالت نسبی ہے۔ نظرت الی اسماعیل، نظرت الی اسماعیل میں اسماعیل غیر منصرف ہے، اجمع ہے، اور اس کی حالت جری جو ہے وہ فتحہ سے آتی ہے۔ القادی منصفن، قادی اس میں منقوص ہے اور اس کی حالت رفعی دم مبتدا ہے تو حالت رفعی ہے، تو حالت رفعی جو ہے اس کی تقدیری آتی ہے۔ خواب الکافرون، خوابہ فعل ہے تو کافرون اس کا فاعل ہیں، تو جو فاعل ہوتا ہے وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، تو کافر جو ہے کافرون یہ جمع مذکر سالم ہے، اس کی حالت رفعی واو ساکن ماقبل مضموم سے آتی ہے۔ رأیت مسلمین، اس میں را فعل تو ضمیر فاعل، مسلمین حالت نسبی ہے، تو یہ جمع مذکر سالم ہے، اس کی حالت نسبی یا ساکن ماقبل مکسور سے نون مفتوح سے آتی ہے، تو رأیت مسلمین ہونا چاہیے۔ قال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ ہونا چاہیے، قال کا فاعل ہے، تو ابو جو ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، تو اس کی حالت رفعی جو ہے وہ واو سے آتی ہے۔ المسلم اخو المسلمی، المسلم مبتدا اور اخو المسلمی یہ خبر ہے، تو اس میں اخو کو حالت رفعی میں ہونا چاہیے، حالت رفعی اس کی جو ہے وہ واو کے ساتھ آتی ہے، یہ بھی اسماء ستہ مکبرہ سے ہے۔ دواء الذنوب الاستغفار، دواء الذنوب مبتدا، الاستغفار خبر، استغفار خبر جو ہے وہ حالت رفعی میں آتی ہے اور یہ جمع مذکر منصرف ہے، تو اس کی حالت رفعی جو ہے وہ ضمہ سے آئے گی، خبر حالت رفعی میں ہوتی ہے جی۔ زکوٰۃ الجسدی الصوم، زکوٰۃ الجسدی جسدہ نہیں ہے، مضاف الیہ ہے تو حالت جری میں ہوگا، جسد جو ہے یہ اپنا مفرد منصرف صحیح ہے اور صوم بھی مفرد منصرف صحیح ہے، تو اس کی بھی حالت رفعی ہونی چاہیے، وہ بھی جو ہے وہ ضمہ سے آئے گی، تو زکوٰۃ الجسدی الصوم۔ اچھا، اب اس پہ جو الف لام پہ وہ زبر لگا ہوا ہے یہ درست نہیں ہے، زکوٰۃ الجسد الصوم ہوگا، کیونکہ الف لام اس کا الف لام کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے، وہ پیچھے دال کے ساتھ ملنے کی وجہ سے گر جائے گا۔ شربت ماء زمزم، تو شاربہ فعل تو ضمیر فاعل ابھی مفعول چاہیے، تو ماء زمزم جو ہے مفعول بنے گا، تو ماء مضاف جو ہے یہ حالت نسبی میں ہوگا، تو ماء زمزم، زمزم غیر منصرف ہے، علم ہے اور اجمع ہے، تو اس کو ماء زمزم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے کاپیاں خریدیں، ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ طلبہ گئے اور میں نے دو لڑکے دیکھے، میں نے اسماعیل کی طرف دیکھا، قاضی منصف ہے، کافر خائب و خاسر ہوئے، نقصان زدہ ہوئے۔ میں نے مسلمانوں کو دیکھا، ابو ہریرہ نے کہا مسلمان کا بھائی ہے، گناہوں کی دوا استغفار مغفرت طلب کرنا ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، میں نے زمزم کا پانی پیا۔ ٹھیک ہے، اور کسی قسم کا سوال ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ کا نمبر بھی موجود ہے، اس پہ پوچھ سکتے ہیں، اور مجھے یہاں پر آپ ڈسکرپشن میں میسیج کرتے ہیں، میں دیکھ نہیں پاتا، معذرت ان سے جو یہاں پہ کرتے ہیں، کیونکہ واٹس ایپ میں آتا ہے تو میں اس کو مانیٹر کرتا رہتا ہوں، تو اس میں دیکھ لیتا ہوں، اب اسپیشلی مجھے یہ کھولنا پڑتا ہے تو اس کے لیے میرے لیے کافی مشکل ہوتی ہے، اگر آپ وہیں کیا کریں تو میرے خیال میں زیادہ مناسب ہوگا، اور میں اچھی طرح سے آپ کے سوالات کا جواب یا آپ کی جو مشورہ ہے اس کو لے سکوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔